اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں پرسنل مینجمنٹ کی، اور 2 نشستیں ہم کر چکے ہیں اس پہ، جس میں ہم نے ڈسپلن پہ اور آرگنائز ہونے پہ گفتگو کی تھی۔ میں پھر آپ کی توجہ دلاتا چلوں اپنی کتاب کی طرف۔ میں بار بار اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے اس لیے اس کو ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ آپ کی نظر بھی اس پہ پڑتی رہے اور آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ کتاب ایسی ہے جو آپ کو خرید کے پڑھنی ہے۔ اور اس کے لیے کانٹیکٹ آپ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں، میں پبلشر کا بھی جنرلی میں اس کا کانٹیکٹ بھی دیتا رہتا ہوں، آپ اس سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج جو تیسرا سب ایلیمنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے سیٹنگ آبجیکٹیوز کا۔ پرسنل ہم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کافی کامن، یعنی میری آبزرویشن ہے، میں خود بھی اس اسٹیج سے گزرا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا کمال کا آدمی ہوں اور ہمیشہ سے میں تو جناب بڑا ہی زبردست ہوں، کچھ ایسا نہیں ہے۔ بہت کچھ غلط بھی کیا ہے، کچھ صحیح بھی کیا ہے، پھر سیکھ لیا ہے، کئی چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آ گئی ہیں اور پھر دوبارہ نہیں کی۔ پھر وہ یعنی ایک سٹیج تھی جس میں خاصی بدامنی کریٹڈ رہی، جو میری ہی کریٹ کی ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ پاک نے سمجھ دے دی، کچھ چیزیں سمجھ آ گئیں اور اس کے بعد سے چیزیں بہتر ہو گئیں، اور اللہ کا شکر ہے بہت بہت بہتر ہو گئیں اور چل رہی ہیں، ابھی بھی بہت اچھی چل رہی ہیں ماشاءاللہ۔ سو آج کا ٹاپک ہے سیٹنگ آبجیکٹیو۔ جیسے میں نے کہا، موسٹ آف دی ٹائم موسٹ آف دی پیپل ہیو نو آبجیکٹیو، کسی بارے میں بھی، یعنی نہ اپنے بارے میں، نہ اپنے ارد گرد کے بارے میں، نہ اپنی فیملی کے بارے میں ہماری کوئی ٹائم لائن نہیں ہے، ہمارا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، ہماری صرف خواہشات ہیں کہ بس اللہ کرے یوں ہو جائے، میری بڑی خواہش ہے کہ یوں ہو جائے۔ تو خواہشات تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، وہ تو بے لگام گھوڑے ہیں، منہ زور گھوڑے ہیں، جدھر کو مرضی چلتی جائیں۔ ہم دن بھر میں پتہ نہیں کیا کیا وشفل تھنکنگ فرماتے رہتے ہیں اور اس میں سے کچھ نہیں نکلتا، اس لیے کہ دیٹ از جسٹ اے وشفل تھنکنگ ایکچولی۔ وہ کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے، اور آبجیکٹیو ہوتا ہے تو ہم اس کو پرسیو کرتے ہیں۔ دیکھیے نا، کتنے بچوں کو میں انٹرویو کر چکا ہوں جابس کے لیے، جو فریش کینڈیڈیٹس ہیں۔ ایک سوال نارملی وہ جو ہوتا ہے نا، جنہوں نے FSC پری میڈیکل کی ہے، جب ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو پھر میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملا، ہاں جی بس جی میری خواہش تو بڑی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں جی، میرے والدین کی بھی بڑی خواہش تھی، لیکن بس وہ آخر میں کچھ ہو گیا، بس جی وہ پیپر ٹھیک نہیں ہوا جی، بس کچھ مسئلہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی۔ I'm sorry, probably you did not have strong enough desire to become a doctor. ٹھیک ہے، یعنی میں پرسنلی بھی آپ سے بات کروں تو جب میں نے FSC کی تو میں بھی پری میڈیکل میں تھا، لیکن مجھے کوئی بہت ایسا، میرا کوئی دماغ میں نہیں تھا کہ جی میں نے ہر صورت ڈاکٹر بننا ہے اور بن کے رہنا۔ Honestly, I didn't have that. بہرحال وہ نمبر 1 آ گئے جو بھی آئے، اور وہ نمبر اتنے نہیں تھے کہ اس پہ مجھے ایڈمیشن مل جاتا، سو مجھے نہیں ملا ایڈمیشن۔ تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے میرے کہ میں نے اس طرح سے تیاری ہی نہیں کی۔ اس کے 2 سال کے بعد علامہ اقبال میڈیکل کالج شروع ہوا، اس میں مجھے ایکچولی انہی FSC کے نمبروں پہ ایڈمیشن مل گیا، چونکہ نیا نیا کھلا تھا اور سیٹیں بڑی تھی تو میرٹ نیچے آ گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بائی دیٹ ٹائم آئی ہیڈ اے مور کلیئر مائنڈ، اور دین آئی ڈڈ ناٹ آپٹ، میں نے پھر میڈیکل کالج جوائن نہیں کیا اور میں نے وہ ایڈمیشن فورگو کر دیا بہرحال۔ لیکن اس بات کو تو سائیڈ پہ رکھ دیجئے نا، اصل بات یہ ہے کہ آبجیکٹیو، میں نے بھی جب جاب شروع کی تھی تو نہایت آبجیکٹیو لیس ہو کے کی تھی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح چلتے رہے کچھ عرصہ، پھر کئی نوکریاں بدل ڈالیں، 5 سال کے اندر 5 کمپنیاں بھی بدل لیں، سارا کچھ کر لیا، لیکن پھر سمجھ آ گئی جیسے میں نے کہا نا، تو پھر کچھ آبجیکٹیو دماغ میں آنے لگ گئے، پھر کچھ ان آبجیکٹیوز پہ کام بھی شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آلدو ان ہائنڈ سائٹ آئی بلیو کہ مجھے اس سے بھی زیادہ آبجیکٹیو ہونا چاہیے تھا جتنا میں تھا۔ بہرحال اب میں آئی کی ناٹ گو بیک ان ٹائم اینڈ ڈو دیٹ، بٹ وٹ ایور آئی کین ڈو ناؤ اینڈ وٹ ایور آئی کین شیئر ود یو، تاکہ آپ ان چیزوں سے نہ گزریں۔ اور میرا دور کم کمپیٹیٹیو تھا، آپ کا دور بہت کمپیٹیٹیو۔ آج کل گرو کرنا اور اپنی پوزیشن کو سسٹین کرنا از مچ مور ڈیفیکلٹ ایز کمپیئر ٹو 30 years ago، جب زندگی آسان تھی بہت۔ اینی وے،
سو سیٹنگ آبجیکٹیو جتنی آج کل امپورٹنٹ ہے، اور اگر آپ اپنے لیے آبجیکٹیو سیٹ کریں گے تو آپ کی فیملی کے آبجیکٹیوز بھی کہیں نہ کہیں سیٹ ہوتے رہیں گے، بچوں کے بھی کہیں نہ کہیں آبجیکٹیو سیٹ ہوتے رہیں گے. خواہشات نہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا فلاں بن جائے، میری بیٹی فلاں بن جائے. اگر آپ کی واقعی یہ خواہش ہے اور یہ جائز خواہش ہے آپ کی، تو پھر اس کے مطابق ان کے آبجیکٹیوز بنوا دیجئے نا. پھر ظاہر ہے چھوٹے بچوں کو بہت سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جس ایج میں آپ ان کو کسی چیز پہ لگاتے ہیں، پہلی تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ زبردستی ان کے ساتھ ان کے سر پہ کچھ مت ٹھونسیے کہ جی میری یہ خواہش ہے. ان کا جی نہیں چاہتا، ان کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کی خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں. میری تو بہرحال آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کا دیکھیے ایپٹیچیوڈ کیا ہے، وہ کہاں ایکسیل کر سکتے ہیں، کہاں وہ سب سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، تو ان کو جانے دیجیے، وہاں پہ ان کو سپورٹ کیجیے. اینی وے جو بھی صورتحال ہے، کچھ ان کے بھی آبجیکٹیوز بنا لیجیے اور پھر ان کو اسی حساب سے فالو کرتے جائیے. لیکن سب سے پہلے تو اپنے بنائیے نا. آپ جاب میں آ گئے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ مینیجر بھی ہو گئے ہیں، چونکہ ہم تو فرسٹ لائن مینیجر سے بات کر رہے ہیں نا. ابھی کئی سٹیجز ہیں آگے. ابھی آپ کو شاید ڈسٹرکٹ مینیجر سے سینئر ڈسٹرکٹ مینیجر کسی کمپنی میں بننا ہے، پھر آپ کو ریجنل یا زونل سیلز مینیجر بننا ہے، پھر آپ کو کوئی ذرا تھوڑے بڑے اس کا ایریا کا مینیجر بننا ہے، پھر آپ نیشنل لیول کے مینیجر بن جائیں گے، پھر آپ بزنس یونٹ کے مینیجر بن جائیں گے، پھر اس سے آگے بھی اللہ کرے گا اور بھی 2 سٹیجز ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. واٹ از دس ایکچولی؟ دس از واٹ لائف آفرز ان اسٹیپس. لیکن یہ سٹیپس اس وقت ممکن ہوں گے جب آپ آبجیکٹیو ہوں گے. اگر آپ کا یہ خیال ہوگا کہ آپ صرف محنت کریں گے اور بس سب چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، یس محنت تو کریں گے آبویسلی، اس کے بغیر تو نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو بہرحال آبجیکٹیو ہو کے کام کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی محنت کسی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں چل رہی ہو. یو انڈرسٹینڈ دی پوائنٹ ایکچولی؟ تو سیٹنگ آبجیکٹیوز کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے، آپ کے ریسورسز اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کا ٹائم اس کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے میں یہ کروں گا، یہ سیکھنے کے لیے میں یہ پڑھوں گا، اس سے بات کروں گا، یہ فلاں جگہ سے میں چیز لوں گا، اس ٹائم فریم میں لوں گا، تو یہ آٹومیٹیکلی ایک سیٹنگ ہو جاتی. تو لہٰذا سیٹنگ آبجیکٹیوز تیسرا سب ایلیمنٹ ہے جو پرسنل مینجمنٹ میں. یہ بھی دیکھیے، اگر میں یہ کہوں جی فلاں بہت کرٹیکل ہے اور فلاں بہت کم کرٹیکل ہے، تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. ڈسپلن میں نے کہا تھا کہ یس وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ تو ایبسولوٹلی کرٹیکل ہے، اس کے بغیر باقی کچھ نہیں ہو پائے گا. اف somebody از انڈسپلنڈ تو یہ باقی جو کچھ بھی میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں سے کچھ نہیں ہوگا. تو ڈسپلن تو سب سے پہلے چاہیے، اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں اس کے اوپر بلڈ ہوں گی. وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. اگر بنیاد نہیں ہے تو کامن سینس ہے نا کہ بلڈنگ تو کھڑی نہیں ہو سکتی نا کسی طرح کے بھی. پھول بوٹے کہاں پہ لگائیں گے، کس پہ لگائیں گے اس کو. سو تیسرا سب ایلیمنٹ آج ہم نے بات کی ہے سیٹنگ آبجیکٹیوز پہ. تو اپنے آبجیکٹیوز بنائیے، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ وشفل تھنکنگ نہیں ہے، یہ آبجیکٹیو سیٹنگ ہے. اور پھر اس پہ کام شروع کر دیجئے. چیزیں اس حساب سے ایگزیکٹلی نہیں ہوں گی، ہو بھی جائیں گی شاید، کچھ اس سے پہلے بھی ہو جائیں گی، کچھ اس کے بعد بھی ہو جائیں گی، لیکن آپ کی ڈائریکشن طے ہو جائے گی اور آپ اس پہ چلتے رہیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.